ہمارا جو پرچہ ہے اردو صحافت ہمارا پرچہ ہے. اردو صحافت ہمارا پرچہ ہے. کیا ہے پرچے کا نام ہمارا؟ اردو میڈیا ہے. اس میں ہم اردو صحافت کے حوالے سے پڑھا. کل کی کلاس میں ہم نے اردو کے مختلف جو صحافی گزرے ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی. جن صحافیوں کو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے اس میں مولوی محمد باقر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان جلندھر کے جو ایڈیٹر تھے، سر سید احمد خان. اس حوالے سے ہم نے بات کی. آپ دونوں بہن حاضر تھے تو ہم تھوڑا سا اس کا اعادہ کر دینا چاہیں گے کہ یہ جو ہے دراصل ہمارے 5ویں یونٹ میں ہے یہ جو صحافیوں کے نام ہے. لیکن چونکہ ہم اردو صحافت اور آزادی کی لڑائی میں اردو صحافت کا رول ہے اس حوالے سے پڑھیں تو یہاں پر ان صحافیوں کا ذکر کرنے میں زیادہ موضوع معلوم ہو رہا تھا. سر سید احمد خان کے حوالے سے پہلے ہم نے سوال پوچھا گیا تھا، تھوڑا سا تفصیل سے بات کی تھی. سر سید احمد خان مجاہد آزادی تھے، لیکن سر سید احمد خان نے صحافت میں کام کیا تو اپنے بھائی کے اخبار کی ادارت کرتے تھے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا بھی ایک اخبار تہذیب الاخلاق کے نام سے نکالا. سر سید احمد خان پر جو سب سے اصل میں آپ کی توجہ چاہوں دونوں کلاس ریڈیو پہ کلاس نہیں ہو رہی ہماری کلاس. ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں. کمیونیکیشن ہمارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے وہ ہم چیک بھی کرنا چاہتے ہیں. نالائق طالب علموں اس بات کو سمجھو، سامنے ٹیچر کھڑا ہے تو وہ ٹیچر کوئی دو بچوں کو بٹھا کے کلاس نہیں لے گا اور دو بچوں کو بٹھا کے کھڑے رہ کر نہیں پڑھے گا. اتنا تو میں الحمدللہ دیکھ چکا ہوں اپنے ٹیچرس کو. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں بلکہ یہ میری ڈیوٹی ہے. میں اپنی ڈیوٹی جب پوری طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ سے بھی چاہتا ہوں آپ بھی پوری توجہ دیجیے. آپ تو سر سید احمد خان کو انگریزوں کا ایجنٹ کہا گیا. مسئلہ یہ تھا سر سید احمد خان نے کبھی بھی انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی کے لیے آواز نہیں اٹھائی. نمبر 1. نمبر 2، وہ اس بات کے حامی تھے کہ مسلمانوں کو بھی انگریزی سیکھ کے انگریزوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے. کیوں؟ انہوں نے یہ دیکھا 1857 کی جو سب سے بڑی مار پڑی وہ کیونکہ اس وقت اقتدار کس کے پاس تھا؟ برائے نام سے ہی بہادر شاہ ظفر کے پاس تھا. وہ چلا گیا اور بہت سارے مسائل کس کو جھیلنے پڑے؟ مسلمانوں کو جھیلنے پڑے. اس وجہ سے انہوں نے کیا چیز طے کی؟ انہوں نے طے کی کہ جو مسلمان ہیں ان کو بھی انگریزی میں جو ہے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جو مسلمان ہیں ان کو بھی ترقی کرنی چاہیے. تو یہاں پر انہوں نے جو بالکل ایک الگ جداگانہ راستہ اختیار کیا، اس راستے میں یہ تھا کہ انگریزی سیکھو اور وقت کی جو کچھ حکومت ہے ان کے ساتھ کام کرو. انگریزی سیکھو، اپنے آپ کو با اختیار بڑھاؤ. نمبر 1. نمبر 2، کہیں نہ کہیں سر سید احمد خان پر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ سر سید احمد خان صرف جو سماج کا ایلیٹ تھا، شرفا، انہیں کی تعلیم کے حامی تھا. وہ سب کے لیے آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی، اپنی تاریخ کے دوران کتنا ایکسپینشن ہوا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. پورے ملک بھر سے لوگ علی گڑھ میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. لیکن کون جاتے تھے پورے ملک میں سے؟ جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس مال تھا، جن کے پاس پیسے تھے. لیٹ ہو گئے نا آپ کو معلوم تو وہیں پر بیٹھی جائے گی. ہم جب پوچھے 2 ہی بچے کلاس میں تھے، 2 بچوں کو یہاں پر بلا کے کلاس لے رہے. تو اس حوالے سے سر سید احمد خان پر بھی کل کی ہماری کلاس میں ہم نے گفتگو کی تھی اور ان کا نام بھی بحیثیت صحافی شامل ہے. ہمارا جو اصل موضوع تھا جس کو ہم شروع کرنا چاہتے تھے وہ موضوع تھا دور حاضر کی صحافت. کون سی صحافت؟ اردو صحافت. اور اس کے لیے جو سب سے بڑا ریفرنس مٹیریل ہے وہ ریفرنس مٹیریل ہے پہلا دستاویز. دروازہ پورا کھولو، کھول کے ٹھہرو، بیٹھنے دو، دوں گا نہیں، آنے دو، بولوں گا نہیں، پورا کھولو جی دروازہ. تو پتا لگے جو جونیئرس بی اے کے ہیں وہ رک نہیں رہا ہے، اس کو روکو. کچھ کرو، ترکیب کرو، اس کو روکو.
تو پہلا پریس کمیشن ریفرنس تھا. یہ ریفرنس کیا ہے؟ آزادی کے بعد کیسی صحافت تھی. ٹھیک ہے. اب وہاں سے ہمارا جو سفر آتا ہے وہ موجودہ دور کی صحافت کا ہے. پہلا چیپٹر ہمارا ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دوسرے اس میں آتے ہیں کہ آدمی کھانا کھا کے نہیں آئے. آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں. سر کلاس میں اس لڑکی کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ کھانا نہیں کھاتی ہے اور کلاس میں آ جاتی ہے. پتا نہیں اور نہیں کھانا کھائے ہوگی, کھڑے کھڑے گر گئی یا کچھ ہو گیا, ہم ذمہ دار ہوں گے. اسی لیے اس لڑکی کو مسلسل یہ لڑکی لیٹ ہو رہی ہے کلاس میں. لڑکی کا نام ہے سمر آفریدی. سر کلاس میں 20 منٹ. عصر حاضر کی صحافت جاننے کے لیے آپ کو یہاں پر یہ لگا پہلی مار یا پہلا جو سب سے بڑا مسئلہ شروع ہوا وہ یہیں پر ہوا, ملک کی تقسیم. کیا مسئلہ شروع ہوا؟ ملک کی تقسیم. آپ دونوں پہلی کلاس میں نہیں گئے. کتنے لوگ ہیں؟ آ جاؤ. اس کو پیچھے کرو کرسی تو وہ کرسی بھی لے سکتے ہیں. شعبہ ترسیلات اور صحافت کے بی اے 6 سیمسٹر کے آج کی اس کلاس میں آج سبھی کا خیر مقدم ہے. اگلے سال میں وہ پچھلے 6 سیمسٹر سے آپ لوگ یہ پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک آپ کے اندر وقت کی پابندی کے حوالے سے جو ڈسپلن ہم چاہتے تھے ڈسپلن آج بھی موجود ہے. ہم آپ سے کچھ پوچھے نہیں, بس بیٹھنے دیے ہیں, وہی بہت بڑا آپ کے ساتھ ہم لوگ ہیں. چونکہ آپ لیٹ آئے اس کے باوجود, کیونکہ اس وقت ہم کیمرے پر موجود ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت ہم کیمرے پہ ہیں. اس وقت آپ کی ساری گفتگو ریکارڈ ہو رہے ہیں اور آپ 20 منٹ لیٹ ہیں. شاداب لیاقت اور سبزار, یہ سمر آفرین کے ساتھ یہ سبھی 4 طلبا لیٹ آئے ہیں کلاس. آج کی کلاس کے لیے خاص طور پر مجھے بھیجا گیا ہے, میں لینا نہیں چاہتا تھا. تو کیوں بھیجا گیا ہے وہ میں اس کا اظہار کر چکا ہوں. کلاس میں کچھ خاص لوگ ہیں جن کے لیے یہ کلاس آج جمعے کے دن لینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ملک کی تقسیم سب سے پہلے موجودہ دور کی بھی اردو صحافت کو آپ کو سمجھنا ہے تو کیا چیز سمجھنا ہے؟ پہلے ملک کی تقسیم کا جو اثر ہوا ہے, ریاست کیا نکالتے حضرت کیا نکالتے, ملک کی تقسیم کا جو اثر پڑا ہے صحافت پر, وہ صحافت آج کی صحافت بھی آج تک وہ جھیل رہی ہے. تقسیم کے وقت کیا ہوا کہ وہ اخبارات, جیسے مثال دوں گا, ہندی کے اخبارات تھے, بٹوارا نہیں ہوا تھا, ملک تقسیم ہوگا, کسی نے پہلے سے سوچا نہیں تھا. اخبارات نکلتے تھے. ہلو, آپ نے ایسی ایسی چکنی ہنڈی کبھی نہیں دیکھی جو ان کی طرف جو آپ دیکھ لیں. آپ کلاس میں ہے تو ٹیچر کی طرح دیکھیے, دوسروں کو نہیں دیکھا. غیر ضروری آپ ہماری کلاس کا ملک کی تقسیم کے وقت اسی. اچھا, کیا سب کو پہلے سے پتا تھا 1857 میں جب ملک کی پہلی لڑائی لڑی گئی تو کیا اس وقت پتا تھا کہ ملک تقسیم ہونے والا ہے؟ کیا بہادر ظفر کو معلوم تھا؟ نہیں ہوا. انگریزوں نے زیادہ الزام تو یہی سڑ جاتا ہے کہ انگریزوں نے ملک کی تقسیم کا سارا جو فساد ہے وہ فساد انہوں نے چھڑا تھا. ہندوستان کے جو شدت پسند لوگ ہیں, دائیں بازو کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نے جو ملک کی تقسیم کے لیے ہو گیا تھا. الگ الگ اس کے ایک حقیقت تو یہ ہے کہ ملک تقسیم ہو گیا. تو اس میں آزادی سے پہلے بعض اخبارات اس طرف سے نکلتے تھے سرحد کے اس بات, کیونکہ پہلے تو معلوم نہیں تھا نا کہ یہ الگ حصہ ہونے والا ہے, بعد میں الگ یہ بنا. تو اس کی نمبر 1 پہلی چیز ملک کی تقسیم ہوگا. دوسرا, اخبار نکالنا مشن تھا. جتنے مجاہدین آزادی ہیں ان میں کی اکثریت صحافی تھی,
اور جو مجاہدین آزادی جن کو ہم اپنے نصاب میں بھی شامل رکھیں اس میں بھی ان کے علاوہ جیسے گاندھی جی بھی ایک اخبار نکالا کرتے تھے ہری جن کے نام سے، گاندھی جی صحافی تھے، جواہر لال نہرو وہ بھی صحافت سے جڑے ہوئے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد وہ بھی صحافت سے جڑے ہوئے تھے، مولانا حسرت موہانی وہ بھی صحافت سے جڑے تھے۔ ہمدرد رسالہ کون نکالتے تھے؟ لیاقت ہمدرد جو رسالہ تھا وہ کون نکالتے تھے؟ سجاد۔ پڑھنے کے باوجود آپ کو نہیں معلوم تھا کلاس میں شرکت کا فائدہ کیا ہے، ڈسکشن کے باوجود آپ نہیں معلوم تھے۔ مولانا محمد علی جوہر کے رسالے کا نام تھا کیا تھا؟ لیاقت ہمدرد کے نام سے وہ رسالہ نکالتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیجیے ایسے کئی، مولوی محمد باقر سب سے بڑے مجاہد آزاد کو کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کے حوالے سے اگر آپ لوگ تحقیق کر لیں، اگر وہ ٹیپو سلطان کے فوجی اخبار کو پہلا بار، تو وہ بھی انہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ چھڑی تھی۔ تو اس وقت تک کیا تھا، لوگ اخبار نکالتے تھے منافع کمانے کے لیے۔ اخبار جو نکلا کرتا تھا مقصد کیا تھا اس کا؟ منافع کمانا تھا، مقصد ایک مشن تھا۔ آزادی کے حصول کے لیے ہم اخبار کو استعمال کریں، آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اخبار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں جذبہ آزادی بیدار کریں، لوگوں کو جگائیں گے کہ وقت آ گیا ہے وہ کھڑے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کھڑے، اپنے لیے، اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے لڑائی لڑیں، اس سے انگریزوں سے لڑائی لڑیں۔ اور اس لڑائی میں اگر جب کوئی لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ مسلمان پیش تھے، اردو صحافت پیش تھی، تو وہ غلط بھی نہیں ہے، یہ جذبات کی بات نہیں ہے کہ ہمیں آپ دیکھ لیجیے اس ملک میں اقتدار اگر کسی کا کھویا تھا، کس کا اقتدار چلا گیا تھا؟ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، بہادر شاہ ظفر کو ضلع وطن کر دیا گیا، بہادر شاہ بادشاہ کے بیٹوں کے سر کاٹ کے ان کی خدمت میں پیش کر دیے گئے، اس سے بڑے اور کیا قربانی چاہیے؟ تو سب سے زیادہ مار اگر کسی نے جھیلی، سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی نے اٹھائی، سب سے زیادہ دکھ اگر کسی نے جھیلے تو وہ مسلمان قوم تھے، مسلمانوں نے سب سے زیادہ بلند۔ اور ایسے بھی نہیں کہ کیا صرف مسلمانوں نے ملک کو آزادی دلائی؟ یہ بھی غلط ہے۔ کیا صرف اردو صحافت نے صحافت کے میدان میں آزادی کی لڑائی لڑی؟ یہ کہنا بھی غلط ہے۔ لیکن ایسے بھی نہیں ہونا ہے ناانصافی کہ بھی مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا، یا پھر وہ کون سی تاریخی عمارت ہے جس پر مجاہدین آزادی کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ جب تقریر کرتے ہیں جمعیت العلماء والے یا مختلف سیاسی قائدین جذباتی، تو بولتے ہیں جا کر ان ناموں کو پڑھ لو، اس میں سب سے زیادہ نام مسلمانوں کے ہیں۔ کون سے؟ انڈیا گیٹ ہے یا گیٹ وے آف کیا ہے؟ کہاں پر ہے انڈیا گیٹ اور گیٹ وے آف انڈیا کہاں ہے؟ دونوں میں کنفیوژن کیوں ہے؟ کہاں ہے سمر آفرین؟ گئے تھے دیکھیں دہلی میں انڈیا گیٹ ہے، دلی نہیں گئے؟ اور سے دیکھے گا اس نوجوان کو گاؤں سے نکل کے سیدھے وہ حیدرآباد پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب حیدرآباد سے نکل کے وہ اگر محنت کرے گا تو آگے جائے گا، ورنہ پھر گاؤں میں جا کے وہی کاندھے پہ ایک ہل ہوگا اور سر پر گمچا ہوگا اور یہ کھیت میں کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا کرنا ہے آپ کو طے کر لیجیے گا، انگریزی بھی سیکھ رہا ہے، اردو میں بھی بہتر طریقے سے کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ جو مشن تھا، اس مشن کے لیے کوئی بھی منافع کا نہیں سوچتے تھے، آزادی کے لیے لڑائی لڑنا ہے، اپنا پیسہ لگاؤ اس میں۔ اب ان کی تقسیم ہو گئی، آزادی مل گئی، تو بہت سارے اخبارات بھی بند ہو، کیونکہ جو مشن تھا، ایک ٹارگیٹ تھا، ٹارگیٹ اچیو ہو گیا، ٹارگیٹ حاصل ہو گیا، مقصد مل گیا۔ ایسے بھی کیوں کہ بہت زیادہ مالی فائدے کا سودا نہیں تھا اخبار نکالنا، صرف اردو میں دوسرے کیوں؟ پہلی چیز خواندگی کم تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بھی آج ہمارے کیا ہندوستان نے 100% خواندگی کا ٹارگیٹ پورا کر لیا ہے؟ کیا ہمارے پاس 100% خواندہ لوگ ہیں؟ خواندگی سے مراد کیا ہے اس کو بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ خواندگی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لٹریسی، لٹریٹ ہونا، کیا مراد ہے؟ ایک ہے تعلیم یافتہ ہونا، ایک ہے لٹریٹ ہونا۔ اس کی جو تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ کوئی فرد اگر اپنا نام لکھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے تو وہ لٹریٹ ہے۔ کیا ہمارے ہندوستان میں ہر آدمی اپنا نام لکھ سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنا نام پڑھ سکتا ہے؟ آپ کسی سرکاری دفتر کو جا کے آج شہر حیدرآباد میں بھی دیکھ لیجیے، یا بینکوں میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آج بھی اپنا فارم
خود نہیں پڑھ سکتا, کسی دوسرے کی وہ ہیلپ لیتے, اور دستخط کی جگہ وہ انگوٹھا استعمال کرتے. تو آپ اندازہ لگائیے آزادی کے وقت ہم کیا کتنے لوگ تھے ہوں گے جو پڑھنا لکھنا جانتے. آپ کو معلوم جب اخبار پڑھا جاتا تھا کہیں پر تو لوگ اخبار پڑھنے والے کے اطراف بیٹھ جاتے تھے, وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو سنیں. ابھی پچھلے دنوں میڈیا سے جڑا ہوا ایک ترسیل کا ذریعہ ہے, اس کا عالمی یوم منایا گیا. کون سا تھا؟ ورلڈ ریڈیو ڈے. اتفاق سے یاد آ گیا مجھے. کیا تھا؟ عالمی یوم ریڈیو, ریڈیو کا دن. تو کیوں ریڈیو زیادہ مقبول تھا جب شروع تھا؟ ابھی آپ کا ٹیلی ویژن عام ہونے سے مشہور ہونے سے پہلے ریڈیو ہی. اور عالم کیا تھا؟ ہم نے جو سنا ہے گاؤں دیہات میں کہ ریڈیو ایک لگایا جاتا تھا چوپال پہ, اور سننے والے کئی لوگ اس کے اطراف بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اور ریڈیو کے لیے بھی ابتدا میں سرکار سے اجازت لینا ہوتا تھا, لائسنس لینا ہوتا تھا, آپ کو اجازت لے کے آپ ریڈیو چلاتے تھے. اور ریڈیو جس کسی کے پاس ہوتا ہے سمجھ لیجیے آپ لوگ تو وہ جنریشن ہے جس نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے گھر میں ٹی وی دیکھا, ورنہ 30 سال پہلے 40 سال پہلے ایسے عالم ہوتا تھا کہ ٹی وی کسی ایک گھر میں ہوتا تھا اور دیکھنے کے لیے گلی کے سارے لڑکے, محلے کے سارے لوگ, گاؤں کے لوگ اس گھر میں جمع ہو جاتے. چہار شنبے کے دن ٹیلی ویژن پر فلمی گانوں کا پروگرام آتا تھا چترہار کے نام سے, سب دیکھنے کے لیے. چہار شنبہ یا جمعے کوئی ایک دن آتا تھا. 10 سال پہلے تو ایسا ہوتا. ایک طالب علم ہمارے ساتھ اس وقت, مجبوری یہ ہے کہ ہمارا اس طرف ہے, سجاد نام ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ 10 سال پہلے بھی یہ ہوا کرتا تھا. ہوتا تھا سر شکتیمان وغیرہ جو آتا تھا سیریل, تو گاؤں میں ایک ہی ٹی وی ہوتے تھے, سارے لوگ آتے تھے. اور یہ کیا کرتے تھے جب شکتیمان ٹی وی کھل گیا دروازے کے باہر پڑ کے لا حول ولا قوت الا باللہ, جب تک وہ سیریل چلتا تھا وہ اس سے محفوظ رہتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے. تو وہ کیوں جیسے ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے بھی لٹریسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹیلی ویژن کی ایک مجبوری ہے, اندھا ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتا. ریڈیو کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اندھا بھی اس کو سن سکتا, مطلب وہاں پر کہیں بھی لٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیے اس وقت پڑھنے والے لوگ بھی بہت کم تھے, اور اشتہارات کا کوئی تصور نہیں تھا, باضابطہ تصور نہیں تھا. یہ آج ہم کیا پڑھتے ہیں, جو اخبار ہم 7 روپے 8 روپے میں خرید کے پڑھتے ہیں وہ اخبار کی اصل جو لاگت ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے, اور ہمیں 5 روپے میں مل جاتا. تو باقی کی جو قیمت ہے وہ اشتہارات کے ذریعے سے پوری ہوتی. تو اشتہارات اخبارات کے لیے آمدنی کے اہم ذریعہ ہوتے تھے, تو اس وقت اشتہارات کی بھی کوئی خاص عمل نہیں. پھر کیسے اخبارات چلتے تھے, ان کا جو سبسکرائبر ہوتے تھے صارفین, اس کو اصل میں بولنا ہے خارئین. اخبار پڑھنے والے جو تھے وہ سالانہ چندہ دیتے تھے, ماہانہ چندہ دیتے تھے, اخبار کی قیمت 1 ملک ادا کرتے تھے, اس کی بنیاد پر یہ اخبارات چلا کرتے تھے. یہ ہم وہ پس منظر بتا رہے ہیں کب کا, آزادی کو. کیا موجودہ دور میں بہت کچھ بدل گیا ہے اردو صحافت کے حوالے سے. تکنیکی اعتبار سے, تکنیکی اعتبار سے مطلب ٹیکنالوجی کے اعتبار سے. جیسے اخبار کی سرخی کے حوالے سے ہم بتائے کہ اخبارات پہلے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے, کاتب ہوتا تھا. تو کاتب ہاتھ سے اخبار لکھنے میں جلدی ہوتی ہے یا دیر لگتی؟ دیر لگتی. تو رات میں جو خبریں دینا ہے وہ خبریں جلدی جلدی, مطلب اس کی ڈیڈ لائن بھی جلدی ہوتی تھی, کیونکہ لکھنے کے لیے بھی وقت لگے گا نا. 6 صفحے ہے, 4 صفحے پورے ہاتھ سے لکھے جانا. تو سرخی کیا پڑھی تھی ہم نے کل, کیا ہے تو کیا بن گئی تھی وہ سرخی؟ لیاقت سے پوچھا ہے ہم نے. یہ چرچل کی ہاں اور نہ کی کوئی بھروسہ نہیں, مجھے چرچل کی ماں اور بہن کا کوئی بھروسہ نہیں. کیا تھی سرخی؟ کتاب آپ نے کھولی روم پر, آپ نے جو لائبریری سے کتاب لی ہے, نہیں ملا, چلیے ہم بتا دیں. تکنیکی اعتبار سے اب اخبارات میں کاتب نہیں ہوتے, ہاتھ سے خبریں لکھی نہیں جاتی, اس کی جگہ کمپیوٹر نے لے لی. اور پہلے جیسے اس وقت آزادی کی وجہ سے ہم بتائیں چرچل کی خبر کا حوالہ کریں تو وہاں سے اور ایک چیز سیکھیے, وہ جو خبر تھی
कांग्रेस का जो वफद था, कांग्रेस का जो नुमाइंदा वफद था, रिप्रेजेंटेटिव थे, जो अंग्रेजों से बातचीत के लिए लंदन गए थे, वो जब वहां से बात करते तो उसकी हिंदुस्तानी अखबारों में खबर छपती थी। कहाँ से छपती थी? वो वहां से तार भेजा करते थे, टेलीग्राम। टेलीग्राम तरसील का एक तरीका होता था। उसमें आप मतलब टेक्स्ट आपका जो है, टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते थे, तो टाइप होके आपको मिलते थे। तो टेलीग्राम के जरिए से खबरें मिलती थी, और डाक के जरिए से लंदन से किसी कांग्रेसी ने लिख दिया, या अखबार का नुमाइंदा है उसने वहां से लिखा, वो खत आप पहुंचना, यहाँ पर पहुंचने के लिए एरोप्लेन से नहीं आ रहा था खत। कौन से प्लेन से आ रहा था? पानी के जहाज से आता था। वो जब हिंदुस्तान पहुंचा था उसके बाद फिर उसमें लिखा जाता था, और डेडलाइन की अहमियत हो जाती है उसमें, कि हमें 6 नवंबर का लिखा खत जो मिला है उसके मुताबिक। हो सकता है वो खबर 6 नवंबर का जनवरी में भी छपता था होगा, कितनी तारीख से आता सही उसके। कभी आप लोग इस मौजूद से हवाले से देख करना, अखबारात के हमारे जो एक एक्सरसाइज दिए तो उसमें आपने सिर्फ नाम और तारीख या साल लिख दिया। कभी ये देखना कि इन खबरों में उनकी सारी तस्वीर आपके पास रहना, तस्वीर में खबरें कैसी थी, उन खबरों में क्या इस तरह के रेफरेंसेस मिलते थे, बजरिए टेलीग्राम, बजरिए खत, क्या इस तरह का कुछ रेफरेंस मिलता है, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो उसकी जगह अब क्या हो गया है, अब खबरें आसानी से मिल रही है, कंप्यूटर ने जगह ले ली है। तो रात देर गए भी अगर कुछ कहीं पर हादसा होता है तो उस हादसे की खबर आप अखबार में पढ़ सकते हैं। रात 2 बजे भी कोई हादसा हुआ, उसकी खबर आपको अखबार में पढ़ने को मिलेगी। क्यों? कि अब हाथ से लिखने वाले के कंप्यूटर का मामला है। और साथ ही साथ पहली जो तकनीक इस्तेमाल होती थी प्रिंटिंग की, उसको लेटर टाइप करके, यानी पत्थर पर उसका अक्स लिखे, पत्थर पर जो आप लिखते हाथ से उसका अक्स, उसकी कॉपी पत्थर पर उतारी जाती, और फिर उस पत्थर के जरिए से उसको टाइप किया जाता। उसकी जगह ऑफसेट आ गई। उस तरीके से कॉपी छापने में ज्यादा वक्त लगता था। अब जो नई मशीनरी आ गई, नई मशीन आ गई, उसके जरिए से आसानी से और जल्दी जल्दी वो आप उसको तबाह कर सकते, प्रिंट करवा सकते। तो तकनीकी एतबार से उर्दू अखबार मौजूदा दौर के हम पल्ला है। हम पल्ला होना मतलब समर आखिरी, हम पल्ला। उर्दू के अखबार तकनीकी एतबार से, टेक्नोलॉजी, तकनीकी एतबार टेक्नोलॉजी के एतबार से अंग्रेजी और दीगर जबानों के अखबार के हम पल्ला है। बोलिए बोलिए। हम पल्ला होना, सतत बराबर होना। क्यों? कंप्यूटर उर्दू अखबार में भी इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर तेलुगु अखबार में भी इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर उर्दू अखबार में भी इस्तेमाल हो रहा है, अंग्रेजी अखबार में भी इस्तेमाल हो रहा है। सॉफ्टवेयर उर्दू का भी है, अंग्रेजी का भी सॉफ्टवेयर है। प्रिंटिंग प्रेस जो मिशनरी है, लेटेस्ट मिशनरी, उर्दू अखबार भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी अखबार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खबरों के हुसूल के लिए ईमेल उर्दू अखबार के लिए भी है, अंग्रेजी अखबार के लिए भी है। सारी जो सहूलियात है, इंटरनेट उर्दू अखबार में के लिए भी मौजूद है, खबर रसाई इदारा उर्दू अखबार के लिए भी मौजूद है, अंग्रेजी अखबार के लिए भी मौजूद है। तो टेक्नोलॉजिकली के एतबार से अगर हम देखें, तकनीक के एतबार से देखें, सहूलियात के एतबार से देखें हम, तो सारी सहूलियात किसके लिए दस्तियाब है? उर्दू अखबार के लिए भी दस्तियाब है। अब मसला कहाँ पर है? उर्दू अखबार में अगर कुछ मसला है तो वो मसला कहाँ पर है? वो मसला है मवाद का, वो मसला है एडिटोरियल पॉलिसी का, वो मसला है अफराजी खौफ। इन उमूर पर, इन पॉइंट्स पर अगर हम तवज्जो दिए तो उर्दू अखबार भी किसी से पीछे थे। मवाद का, यानी जो हमारा उर्दू अखबार में जो मवाद शाया होता है, वो मवाद अगर हम किसी दूसरे अखबार से मुताला करें, दूसरी जबान के, दूसरी जबान में निकलने वाला जो कोई अखबार है, रिसाला है, मैगजीन है, और फिर उर्दू जबान में निकलने वाला अखबार या रिसाला, उसमें फर्क होता है। क्या फर्क होता है मोहसिन? सर मतलब सर फर्क होता टिकट का है। एक मिसाल दे दीजिए कोई। मवाद की बात कर रहे हैं हम, तो मवाद के लिए क्या फर्क होता है? सर कंटेंट का बहुत फर्क होता है सर, अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंग्लिश में डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, और जो उसकी जबान होती है, ये सर जब
रेफरेंसेस ज्यादा होते हैं, हवाले जात होते हैं। अंग्रेजी में कोई लिख, अभी परसों एक खबर छपी कानून के अगेंस्ट siyaasat.com पे, कोई रेफरेंस नहीं है इसमें। क्या है फिर रेफरेंस उसमें? कैसे उन्होंने खबर बना ली? अनोनिमस लेटर, किसी गुमनाम खत पे उन्होंने खबर लिख दी। हो सकता है वो हकीकत पे उनका काम था कि दोनों वर्जन, जब बैलेंस होना आपकी खबर, उन्होंने अपनी खबर में लिखा कि वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बहू का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है, तो पूछना है कैसे हुआ है। लेकिन शिकायत करने वाले ने भी अपना नाम नहीं दिया वहाँ, मतलब ऐसे ही अपॉइंटमेंट के हवाले हवाले से उन्होंने खबर दी, बैलेंस नहीं हुआ। अंग्रेजी अखबार में अगर कोई खबर छपेगी तो उसमें पूछा जाएगा, रजिस्ट्रार से पूछा जाएगा क्या वाकईतन ऐसा सच है कि हमारी यूनिवर्सिटी में उर्दू, हमारी मतलब हम बोल, वो अखबार वाला बोलेगा आपकी यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बहू का तखर्रुज हुआ है, और उनका तखर्रुज सिफारिश पर हुआ है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास असनादात नहीं थे, जो कुछ कभी जो कुछ सवाल थे वो पूछेगा, रजिस्ट्रार उसका जवाब देगा, उसके बाद लिखेगा वो खबर बैलेंस होगी। एक और मैं आपको मिसाल देना है, उर्दू अखबार में खबर छपती है, क्राइम की भी खबरें छपती है। क्राइम की खबरों में लिखा होता है किसी ने सुसाइड कर लिया, XYZ में किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई टेंशन से, कोई मोहब्बत में नाकामी पे, कोई इम्तिहान में नाकामी पे, कोई कारोबार में नाकामी पे, कोई खर्च नहीं चुका सका इस वजह से। कभी उर्दू अखबार वाले इस हवाले से नहीं लिखते, जो कि अखलाकी तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। आप दो चीजों का कंपेयर करके देखिए, उर्दू अखबार में शाया होने वाली खास तौर पर सुसाइड की न्यूज, खुदकशी की खबरें, और अंग्रेजी अखबार में शाया होने वाली। अंग्रेजी अखबार में जब कभी खुदकशी सुसाइड की खबर छपती है, साथ में वहां पर एक फोन नंबर भी होता है। अगर हमारे पढ़ने वाले किसी खारी को इस तरह के उसके दिल में ख्यालात आ रहे हैं, इस तरह वो इस हेल्पलाइन पर फोन करे, उसको मदद मिलेगी। एथिकली जो चीज फॉलो करना है, प्रोफेशनल जो अंदाज होता है अंग्रेजी अखबार उसका फॉलो है। उर्दू अखबार में आपको कभी, ज्यादातर 99% अखबार में ऐसी कोई हेल्पलाइन के हवाले से लिखा नहीं। ये है प्रोफेशनलिज्म। तो मवाद के एतबार से उर्दू अखबार का जो मवाद होता है वो प्रोफेशनली नहीं है जिस तरीके से उन्हें होना चाहिए। यानी हर प्रोफेशन के अपने कुछ ड्यूटीज होते हैं, हर प्रोफेशन के अपने कुछ कोड्स होते हैं, हर प्रोफेशन के अपने कुछ अखलाक होते हैं, वो चीज उर्दू अखबार में आपको देखने को नंबर वन। अजद आप कुछ मिसाल दीजिए। बस वही है कि जो पुख्तगी रहनी चाहिए वो अखबारी खबरों में, और वाज़ेह कीजिएगा, पुख्तगी से क्या मुराद है? मतलब परफेक्शन, क्या मुराद है? खबर सही है, उदाहरण दीजिए। खबर सही है गलत, यानी गलत खबर भी छपती है उर्दू अखबार में, मतलब मुकम्मल नहीं होती कि किसी इंसान ने दिया क्या कोई मिसाल दे सकते हैं आप? चलिए आप सोचिए मिसाल, हम लियाकत से पूछेंगे। लियाकत मवाद के एतबार से जब हम बात कर रहे हैं कि उर्दू अखबार मवाद के हवाले से आज भी उन्हें तवील सफर तय करना है। सर से अखबार को बहुत आसानी से मिली, क्योंकि अभी ज्यादातर अखबार जो वो न्यूज खबर को ले रहे हैं क्या? तो उर्दू अखबार का जो मवाद मतलब कंटेंट, उर्दू अखबार की खबरें, उर्दू अखबार के आर्टिकल्स, उर्दू अखबार के ओपेड पेज जैसे अंग्रेजी में होते वैसे ही होते। क्या चीज कम होती? फर्क ये हो रहा है कि एक कम्युनिटी में ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे अगर उर्दू अखबार है मुस्लिम खबरें ज्यादा आती है, उसमें ज्यादा क्या अदर आप कौन सा अखबार पढ़ते? इख्तिलाफ हो गया और दूसरी अखबार हो गए। लियाकत सियासत एक ही अखबार पढ़ते हो? आनंद आनंद बाजार पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका और सियासत अखबार, क्या चीज आपको अलग अलग लगती है? का कंटेंट अलग ही रहता है, और एडिटोरियल पेज तो वो पूरा डिफरेंस रहता है अलग अलग। क्या चीज अलग होती है? जो एडिटोरियल, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हवाले से, आनंद बाजार पत्रिका में भी आज एडिटोरियल है, सियासत में भी ऐसा होता है। क्या होता है, किस तरह का एक फर्क तो होगा? उसका व्यू पॉइंट अलग हो जाता है, जैसे वो है तो वो अलग मुद्दे पर बात करता है, और अगर कोई कम्युनिटी के लेकर बात करता है तो उसका अलग व्यू पॉइंट दे देता है, और उर्दू अखबार का एक अलग वो ओवरऑल व्यू पॉइंट देता है कि लोग सब दोनों के साथ हैं। और आनंद बाजार पत्रिका नहीं, वो आनंद बाजार को उसका अलग ही कम्युनिटी लेके ज्यादातर उसका देखा जाता है, किस कम्युनिटी को? तरजीह दी जाती है हिंदू कम्युनिटी। तो अगर ये कहना है कि अगर उर्दू अखबार को ये कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी को केटर करता है, आप आनंद बाजार पत्रिका पढ़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम, हम नहीं पढ़ते, बांग्ला नहीं आते हैं, तो क्या हम ये बात समझें कि आनंद बाजार पत्रिका में भी हिंदुओं को लेकर फोकस किया जाता है? ऐसे ये बोलना चाह रहे हैं?
कुरान में कुछ मतलब ज्यादातर किया जाता है। अगर ऐसा है तो ये वही उसकी हिंदी अखबार पढ़ने वाले कोई बताए मुझे, वो क्या समझते हैं हिंदी अखबार का जो कंटेंट होता है और उर्दू अखबार, समर आफरी कौन सा अखबार पढ़ते हैं? सर अखबार तो हमारे यहाँ तो आता नहीं था घर पे, और पढ़ने की बात बोल रहे हैं आप तो पिछली बार एक समोसा हम लोग सब लोग बनाए थे, उसके साथ एक अखबार आया था। कब पढ़े थे आप आखिरी मरतबा अखबार? 19 अखबार पढ़ना जिस तरीके से एक इंसान के लिए सांस लेना जरूरी है, सांस लेता है तो वो जिंदा रहता है, सहाफत के तालिब इल्म के लिए भी ये जरूरी है कि वो सहाफत की जो सांस होती है अखबार, वो उसका मुतालिया करे। अखबार मदर ऑफ ऑल मीडिया, सारे मीडिया की माँ है, माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है, उससे आपका ताल्लुक रहना, वो आपको पढ़ते रहता है। क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा जिससे मजबूर हो जाए आप लोग अखबार पढ़ने के। एक चीज तो ये बोला मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ गया, उर्दू अखबार पढ़ो और उसके साथ सेल्फी लगाओ, मैं अखबार 1 महीने के अखबार के पूरे पैसे आपको दूंगा, मगर कोई सेल्फी नहीं आई, कोई उस हवाले से नहीं है। मुझे लगता है कुछ अपना स्ट्रेटेजी या तरीक़ेकार जो है उसमें मुझे और कुछ बेहतरी की या तब्दीली की जरूरत है। सज्जाद बताइए कौन सा अखबार पढ़ते हैं और मवाद के एतबार से क्या आपका? हाँ, ये जो रेफरेंस दिए हैं जगह बाकी आप थोड़ी सी वाज़ेह आवाज में बोलिए, आप इस वक्त रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। मवाद के हवाले से हवाला जात के अलावा मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कुछ। हवाले जाते हैं तो आप कौन सा अखबार देखिए आप जो बोल रहे हैं? वो जो आप न्यूज़ के बारे में बोला कैसा, तो मैं वो अगर पढ़ा था उसमें कोई मैंने ढूंढ रहा था क्या रेफरेंस है इसका, नहीं मिला। इंग्लिश में लिखा था आगे सियासत के वेबसाइट, लेकिन इसका हवाला लिख दिया। हाँ, खबर अंग्रेजी में है, लेकिन वो अंग्रेजी की जो वेबसाइट है वो एक उर्दू अखबार की है, तो आप देख लो कि उसका असर उर्दू अखबार का इंतजामिया अगर अंग्रेजी में भी वेबसाइट चला रहा है तो वो बजाय अंग्रेजी का जो ट्रेंड है उसको फॉलो करने के उर्दू के जो असरात है वो वहां पर पेश कर रहा है, राइट। इस नुक्ते को आप लोगों ने मुझे अभी मतलब देखा तो हूं मैं, लेकिन ये जो बयानिया है आप लोगों की तरफ से आया उसे सब पढ़ा आपने अखबार। मोहसिन हमारी क्लास के वो होनहार तालिब इल्म हैं जो अंग्रेजी अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, उर्दू अखबार से अपना राब्ता ताल्लुक किसी तरीके से रखना उसको बाहर से आर समझते हैं। बाहर से आर बोले तो किसको बोलते हैं सज्जाद? सज्जद दीवार से ऐन अलिफ रे आर मुश्किल या बात समझ लिया, मतलब उसको बोझ पर बोझ। सर ऐसी बात नहीं सर, मुंशी का बहुत होता है, लेकिन सर कभी कभार ऐसा लगता है सर एतमाद पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है वो एमआईएम का है, मतलब एडिटोरियल पॉलिसी जो है और जो इंग्लिश के न्यूज़ पेपर होते हैं न्यूट्रल होते हैं। लेकिन लियाकत ने तो बांग्ला अखबार के तरफ से बताया कि वो भी न्यूट्रल नहीं, कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसको पेश करते हैं। सर उसका नहीं पता, लेकिन सर ऐसा लगता है कि सियासत जो है कांग्रेस का है, उनकी पॉलिसी लगती है, पढ़ने से लगता है। तो लेकिन सर अखबार पढ़ना चाहिए उर्दू का होना। ये तज्जिया कीजिएगा इस पे, आपको एक प्रोजेक्ट तो मैं कल दे चुका हूँ। क्या है प्रोजेक्ट को, क्या पेश करना है आपको? प्रेजेंटेशन प्रेस कमीशन के हवाले से आपको अपना मजमून लिखना है, लेकिन वो मजमून ऐसा हो आप उसको प्रेजेंटेशन की शक्ल में पेश करें। हम सेमिनार हाल लेंगे, उसमें बाज़ाब्ता ऐलान होगा। अब लियाकत पहले प्रेस कमीशन पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। मैं लियाकत से दरख्वास्त करता हूँ वो आए और अपना प्रेजेंटेशन पीपीटी के साथ पेश करें। पीपीटी बनाने आता माशाल्लाह, कभी भी हो सकता है।
آپ تیار ہو جائیے سب مجھے تشویش ہے تبارک 1 کلاس اٹینڈ نہیں کرے اور نظام الدین 1 کلاس اٹینڈ نہیں کرے. کیا ہوگا ان طلبا کا؟ اور کون ہے؟ کیف نے 1 کلاس اٹینڈ کیا. ایک جھٹکا لگے گا، زور کا جھٹکا دھیرے سے لگے. ابھی تک فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر میں لوگ بیک لگ جاتے تھے، اب انشاءاللہ 6 سیمسٹر میں اسے ریکارڈ قائم کریں گے. آپ کی کلاس کے کسی طالب علم نے مجھے آج تک اپنا کوئی چھپا ہوا آرٹیکل نہیں بتایا. آپ پہلے ہی ریکارڈ بنانے والے بیچ ہے آپ لوگ. ایک بھی آرٹیکل آپ لوگوں نے نہیں لکھا تو ریکارڈ توڑ جماعت ہو گیا. آپ لوگوں کی جو کلاس ہوگی ریکارڈ بریک کرنے والی ہوگی. پہلا ریکارڈ تو آپ نے توڑ دیا. آپ کے جو سینئرس تھے انہوں نے اپنے آرٹیکلس اس چھٹے سیمسٹر تک پہنچتے پہنچتے لکھنا شروع کر دیا. آپ لوگوں نے ایک نہیں لکھا، پہلا ریکارڈ وہ توڑا. دوسرا ریکارڈ آپ کے سینئرس نے جب ہم سیلفی کے لیے کہا تھا اردو اخبار کی تو وہ سیلفی روزانہ کھینچتے بھی تھے، گروپ میں بھیجتے تھے. ان لوگوں نے، کون ہے آپ کے سینئرس؟ ان لوگوں نے انعام بھی جیتا تھا. اس سے پہلے والوں نے بھی اور انعام جیتا تھا، مگر آپ لوگوں نے اس کا بھی کوئی دھیان دینا میرا سے نہیں. اور مجھے اب تو یہ خرید امید ہو چکی ہے. ایک طالب علم ہے، جب وہ اٹینڈنس دینے سامنے آئے گا تو آپ اس کو غور سے دیکھیے گا. اس کا نام شاداب ہے. تو کیسے اس کے اندر جو ہے بجائے اس کے کہ میں شروع کروں وہ یہ پوچھتا ہے کیا انعام دیں گے. تو اس وقت میں چاہوں گا جو لوگ ہماری یہ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں، شاداب نام ہوگا اس لڑکے کا، اس کو غور سے دیکھ لیجیے گا. وہ کس طرح سے اس کے اندر لالسا ہے، لالچ ہے. وہ بولتا ہے کیا انعام دیں گے. تبھی ہم نے ایک انعام تو کہا کہ ہم پورا آپ کے مہینے کا سبسکرپشن دیں گے. یہ اور انعام چاہتا ہے. اگر یہ سنجیدگی دکھائے ہم اور بھی بڑھا سکتے ہیں انعام، بشرطے کہ وہ دکھائے کچھ تو سنجیدگی، ورنہ ہم ایک پینسل دینے پہ اکتفا کریں گے. اس کو ایک نیا پینسل. ایڈیٹوریل پالیسی کے حوالے سے بھی اردو اخبارات کی کوئی واضح ایڈیٹوریل پالیسی نہیں ہے. جیسے اخبار مشرق ہے، اخبار مشرق کے جو ایڈیٹر ہیں کون ہے، کیا نام ہے ان کا؟ ابھی انہیں تیسری مرتبہ ترنمول کانگریس کی طرف سے راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیا گیا ہے. تو اخبار کا ایڈیٹر جب کسی جماعت کی طرف سے راجیہ سبھا میں بھیجا جاتا ہے تو اس اخبار کی ایڈیٹوریل پالیسی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی ترجمہ. سیاست اخبار کے جو نیوز ایڈیٹر ہیں ان کو نامزد کیا گیا کانگریس کی طرف سے. جواب آ گیا کہ نہیں، سیاست کی جو ہمیں کنٹینٹ دکھتا ہے، سیاست کے جو ہمیں مواد دکھتا ہے، جیسے محسن عثمان نے کہا کہ یہ کانگریس کی طرف جھکاؤ دیا جائے. کام بھی کرے تو لوگوں کی بات سے لگا رہا ہے. کانگریس چل رہا ہے. آپ کام کریں مطلب انٹرنشپ نہیں کرتے تو اس میں واضح لگ رہا ہے سر کانگریس کا اعتماد تو سر ہے ہی نہیں کا ایڈیٹوریل پالیسی کے اعتبار سے. تو اب بھی اس میں اچھا اور ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس کر کے اپنی آج کی اس کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں. اور افرادی قوت سے مراد مین پاور، کام کرنے والے لوگ. اردو اخبارات کی جو ایک شکایت تھی، ہمیں پروفیشنلی ٹرین لوگ نہیں ملتے اردو میں. ہم تو اخبار اچھا نکالنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے جو وہ ذمہ داری سنبھال سکے. اردو یونیورسٹی کے تحت شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے قیام کا ایک مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کیا کریں، ملک بھر کے جو اردو اخبارات ہیں ان کو ٹرین مین پاور فراہم کریں. لیکن آپ کو معلوم اس کے باوجود ہمارے بچے اردو اخبارات میں جانا پسند نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 10 برسوں تک ای ٹی وی تقریباً 22 برسوں تک چلا، لیکن ہمارے پاس پچھلے 2004 میں یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ شروع ہوا. ہمارا جو پہلا پاس آؤٹ بیچ ہے وہ 2006 کا ہے، ایم اے چلا تھا شروع میں. تو 2006 سے لے کے آپ یوں سمجھ لیجیے 2020 تک بھی، کورونا سے پہلے تک بھی ریگولرلی ہمارے بچے ای ٹی وی اردو کے لیے جایا کرتے تھے، جو بعد میں نیوز 18 اردو بنا. تو وہاں پر ایز اے ٹریننگ بھی جب بچے کو لیا جاتا تو اس ٹریننگ کو وہاں پر 18 سے 20 ہزار روپئے تنخواہ دی جاتی. اس کے مقابلے میں ہمارا ٹریننگ یا ہمارا پاس آؤٹ بچہ ایم اے کا جب کسی اردو اخبار کو جاتا ہے تو اس کو 5,000 7,000 روپئے آفر کیا جاتا ہے. تو طلبا کے پاس خود ایک چوائس ہے کہ بھائی اردو اخبارات میں ہم جائیں تو وہاں پر ہمیں تنخواہ اچھی نہیں ملتی. اس کے مقابلے ہم ٹریننگ کے طور پر
کسی ٹیلی ویژن چینل جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں، لیکن اس کے باوجود آج کی یہ سچائی ہے، شہر حیدرآباد کے ہر اخبار میں ہمارا کوئی نہ کوئی پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہے. کیسے وہ میں آپ کو بتا دوں. بعض طلبا ایسے ہیں جنہوں نے ڈسٹینس سے ڈپلوما کیا ہے، مطلب وہ کام کرتے تھے وہاں پر پہلے سے، انہوں نے سیکھنے کے لیے یہاں سے ڈپلوما بھی کر لیا، وہ بھی ہمارے وہ. دوسرا کچھ طلبا ایسے ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے جاب کے ساتھ ساتھ یہاں سے باضابطہ طور پر صلاح دی، وہ کام کرے. رہنمائی دکن میں انوار اللہ شریف ہے، منصف میں متبع ہیں، سیاست میں ریاض علی خان جو ہے جو منصف ہے، سیاست کے ہی میں کام کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آؤٹ ہیں. یاسر جو ہے وہ ہمارے پاس آؤٹ ہیں، اور ایک لڑکی ہے نا سیاست ریتا بھی، وہ ہماری اسی ایم سی کی پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہے. مگر یہ اخبار کے یوٹیوب چینل میں کام کر رہے ہیں، اخبار کے یوٹیوب چینل میں کام کر رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگ ہم جو ہے وہ اخبارات میں بھی کام کر رہے ہیں. تو افرادی قوت کی ان کی جو شکایت تھی، اس شکایت بھی باقی نہیں رہی، ان کی طرف سے شکایت نہیں رہی، اب شکایت ہمیں ہو رہی ہے. تو ترسیل اور شافت اردو یونیورسٹی کو یہ شکایت ہے کہ اردو اخبارات ہم بچے کو بیسک سکھائیں. اب یہ ہے بات نالائق نہیں سیکھیں وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم بیسک جو صحافت کی پہچان ہے، باضابطہ طور پر ہمارے یہاں تو نصاب میں یہ بھی شامل ہوتا تھا پچھلے کچھ عرصے تک، ٹرانسلیشن فار میڈیا، کہ صحافت میں جانے کے لیے آپ جو ترجمہ ہے وہ کیسے کریں، وہ بھی شامل تھا. تو اس کے بعد اب وہ ہمارا بچہ ایسا تھا کہ بھائی اس کو جانے 1 مہینے میں وہ آپ کو اچھے سے کام کر کے دینا شروع کر دیتا، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں. جائے گا وہ 1 مہینہ بھی اس لیے بولو کہ شروع میں 10-15 دن وہ دیکھے گا اسٹائل کا ہے، ہر اخبار کا اپنا الگ ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے، اسٹائل ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھے گا اور اس کے بعد اچھے سے وہ کام کر سکتا ہے. لیکن وہاں پر مارکیٹ میں اب بظاہر اس حوالے سے اپرچونیٹیز نظر نہیں آتے. تو یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں اخبارات کو خود احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اردو اخبارات کو، اور اس ملک سے جڑا ہوا. اب یہ تو ہو گیا ہم جنرل پوائنٹ آف ویو. اب خود اخبارات کن چیزوں سے جوجھ رہے ہیں، ان کا اپنا کیا مسئلہ ہے، اس حوالے سے ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے. ابھی اس کلاس میں اگر آپ لوگوں کو اور کوئی سوالات ہوں تو اپنے سوال بتائیں. سوالات نہیں ہے تو باری باری ایک طالب علم آئے گا اور کیمرے پر اپنا نام بتاتے ہوئے وہ اپنی اٹینڈنس ریکارڈ کروائے. آئیے سب سے پہلے ہماری کلاس کے اسی ہونہار طالب علم سے میں درخواست کر رہا ہوں جس نے کہا تھا کیا انعام ہوگا، کتنا انعام ہوگا، وہ اپنی اٹینڈنس ریکارڈ کروائے. میں شاداب. نہیں خرید جائیں چھوڑیے. میں شاداب. مسجد محسن عثمان. میرا نام محمد لیاقت علی ہے، میں بی اے جی ایم سی کا پہلی ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایسا ہوتا ہے اچھا طالب علم. سمر آفرین. السلام علیکم، میں محمد سجاد عالم. سوال کچھ آپ لوگوں کے ہوں تو سوال بتائیے گا، ورنہ یہیں پر ہم اپنی اس کلاس کو ختم کرتے ہیں، اور ہماری جو یہ آج کی کلاس کی ریکارڈنگ کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. بے حد شکریہ.